अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 1 अगस्त 2025। बात करेंगे फाइवर से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं और दुनिया उनके सर्विसेज से इस्तेफादा करती है। किसी ने भी कोई काम कराना होता है तो वो देखता है कि मुझे ये काम कौन करके दे सकता है। हर इंसान का, हर कंपनी का एक बजट होता है और वो उसमें से क्वालिटी का काम भी कराना चाहते हैं और कम पैसों में कराना चाहते हैं। तो फाइवर में ऐसे बहुत से दोस्त, बहुत से लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी खिदमात, अपनी सर्विसेज को वहाँ पर वेज़ा किया होता है। वो बताते हैं कि जी अगर आपको ये काम कराना है तो मुझसे ये काम कराइए, मेरे पास ये महारत, मेरे पास ये एक्सपर्टी और सलाहियत मौजूद है। तो लोग उनसे बताते हैं कि जी वो अपना काम पेश करते हैं कि मुझे ये काम कराने हैं। उसमें मुख्तलिफ़ लोग उस पर हमें अपनी ऑफ़र्स देते हैं कि मैं ये काम इतने वक्त में कर दूंगा और इतने डॉलर में कर दूंगा। तो जो काम कराने वाला होता है उसको वो काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक और अपने बजट के मुताबिक जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से वो करा लेता है। और इसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ़ मुल्कों में बैठे हुए बहुत से जो लोग हैं फाइवर पे, जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। फाइवर से तलम्बा के एक अज़ीज़ भाई ने हाल ही में 3 करोड़ रुपए कमाए और वो मिसाल बन गए। तलम्बा पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ पे ज़ाहिर है कि वो उस तरह के वसाइल नहीं हैं, ना वो वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना वहाँ पे कोई बहुत बड़े तालीमी इदारे और फैक्ट्रियाँ हैं। छोटा सा इलाका है तलम्बा। वहाँ से अगर एक शख्स अज़ीज़ भाई के नाम से उठता है और वो 3 करोड़ रुपए फाइवर से कमाता है तो ये यकीनी तौर पर उसकी काबिलियत है, सलाहियत है, मेहनत है। मिसाल बन गए वो दूसरों के लिए जो फाइवर पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। इसी तरह राइटिंग कंटेंट से लोग पैसे कमा रहे हैं। ओकाड़ा की आयशा बहन भी कामयाबी हासिल करके दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। उनकी बहन मरियम भी ओकाड़ा से ही इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं और कंटेंट राइटिंग कर रही हैं। तो इस तरह के बहुत से नौजवान, बहुत से लोग, लड़के लड़कियां, मर्द औरतें जो हैं वो अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ चीज़ों से इस्तेफादा कर रहे हैं और अपना बेहतर बाइज़्ज़त रोज़गार घर पर बैठे हासिल कर रहे हैं। अच्छा, ये वो काम है जो आप घर पर बैठ कर करते हैं। ज़ाहिर है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। शुरू में शायद आपको छोटे मोटे कोर्स जाके किसी जगह से कर लेते हैं, बल्कि आजकल तो सारे कोर्सेज़ भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बना दी हैं और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप भी यूट्यूब पे अपना चैनल ज़रूर बनाएं। हर शख्स अपना यूट्यूब पे चैनल बनाए, चाहे वो खातून खाना है या चाहे वो कहीं पर मुलाजमत करते हैं या कोई अपना कारोबार करते हैं। अपना यूट्यूब चैनल हर शख्स का होना चाहिए और उस पर उसे अपने मुशाहिदात, तजर्बात ज़रूर शेयर करने चाहिए। फाइवर के हवाले से आज जो अहम बात आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि फ़ाइवर पे दोस्तों ने बताया है कि अगर आप सर्विसेज फराहम कर रहे हैं और आपने एक से ज़्यादा अकाउंट बनाने का इरादा किया है कि एक अकाउंट से आपकी आमदनी हो रही है तो दूसरा अकाउंट भी बना लेते हैं। तो बाज़ लोग एक से ज़्यादा अकाउंट्स बनाकर उस पर काम कर तो रहे हैं। ये जहाज़ एक गुज़र रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये गुज़र जाए तो बात करें। ये अच्छी बात है कि जहाज़ उड़ रहे हैं फ़िज़ा में और हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है। अब हमारे पीआईए के जहाज़ भी अब यूरोप जाया करेंगे। ये जहाज़ शायद कराची से इस तरफ जा रहा है, ईरान की तरफ। अच्छा जी, अब बात यह है कि फ़ाइवर के 2 अकाउंट्स की बात कर रहा था। दोस्तों ने बताया कि फ़ाइवर पर अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट चला रहे हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि एक आईपी से 2 अकाउंट मत चलाइएगा। हर अकाउंट के लिए अलग इंटरनेट लीजिएगा। हर अकाउंट के लिए अलग इंटरनेट और अकाउंट जो है वो आईपी अलग होनी चाहिए। मोबाइल या लैपटॉप आप अलग अलग इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है। बाज़ लोग एक ही अकाउंट पे करते हैं, लेकिन फ़ाइवर इन चीज़ों को देखता है और वो फिर मल्टीपल अकाउंट्स के नाम पर आपका काम रोक देता है, क्योंकि वो फिर आप पर शक करने लगता है कि मल्टीपल अकाउंट्स क्यों चलाए जा रहे हैं और ये इंसान है कि रोबोट है। और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो एतराज़ात में आ जाती हैं। फ़ाइवर वाले याद रखें, एक आईपी पर एक मोबाइल और एक लैपटॉप से काम करें, वरना मल्टीपल अकाउंट्स की वजह से काम ठप हो जाएगा, अकाउंट जाम हो जाएगा
ہر اکاؤنٹ کے لیے الگ آئی پی، الگ انٹرنیٹ استعمال کریں۔ یہ بہت ضروری انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی، کیونکہ جو لوگ فائبر پر کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، اور جب اچھا کما رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا اکاؤنٹ بھی کھول لیتے ہیں تاکہ مختلف اکاؤنٹ سے مختلف شعبوں میں خدمات فراہم کر سکیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے اکاؤنٹ ایک ہی آئی پی سے یا ایک ہی لیپ ٹاپ، ایک ہی موبائل سے چلا رہے ہیں، تو یہ آگے جا کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، اور ایسے کچھ لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس تجربے کی روشنی میں دوستوں کو بتانا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ضرور بنائیں فائبر پہ، جتنے چاہے کام آپ کریں، لیکن الگ الگ انٹرنیٹ سے کریں، الگ الگ آئی پی سے کریں، الگ الگ موبائل اور الگ الگ لیپ ٹاپ سے کریں۔ اور اگر آپ کے پاس الگ الگ آئی پی، الگ الگ انٹرنیٹ اور الگ الگ لیپ ٹاپ، موبائل نہیں ہے تو پھر آپ اپنے موبائل سے صرف ایک ہی اکاؤنٹ پر کام کریں۔ تو یہ ایک ضروری چیز تھی، میں نے بتائی۔ اچھا جی، گیسٹ پوسٹنگ فری کورسز جو ہیں وہ بھی انٹرنیٹ پر چل رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ 1.5 گھنٹے میں سیکھیں اور ماہانہ 5 لاکھ روپے تک کمائیں، اس طرح کی آفرز آپ کو ویب سائٹ میں ملیں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ جو ہے وہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ گیسٹ پوسٹنگ بذات خود کوئی فراڈ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی دھوکہ ہے۔ گیسٹ پوسٹنگ بالکل ایک درست چیز ہے۔ گیسٹ پوسٹنگ کے لیے مختلف لوگ جو ہیں وہ ویب سائٹس ایسی ہیں جس پر آپ جا کر کام کر سکتے ہیں اور آپ کو پیسے کمانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ آرٹیکل لکھیں، ان کے ہاں پوسٹ کریں، اپنے آرٹیکل پوسٹ کریں، یا کلائنٹس سے آپ ان کا لکھا ہوا آرٹیکل منگوائیں اور دوسری ویب سائٹ پر پوسٹ کر کے آپ مڈل مین کا کردار ادا کریں۔ ایک طرف سے آپ آرٹیکل حاصل کریں، اس کے پیسے ان سے لیں، دوسری طرف آپ وہ آرٹیکل چھپوائیں کم پیسوں میں، اور جو پیسے آپ کو بچیں وہ آپ کی بچت ہوگی۔ اب اس میں فراڈ اور دھوکے کہتے ہیں کہ ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ جب آپ بس کلائنٹ لسٹ ہوتی ہے، آپ کچھ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے ہاں کلائنٹس کے آرٹیکلس یا ان کے مضامین کنٹینٹ چھپوانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کتنے میں چھپوائیں گے؟ تو وہ آپ کو سستے سے سستا آفر دے کر آپ سے ایڈوانس پیسے لے کر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ چھاپتے نہیں ہیں، وہ صرف پیسے لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے فراڈیے موجود رہتے ہیں، تو ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو جج کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے لالچ کا شکار نہیں ہونا، آپ نے اتھینٹک ویب سائٹس ڈھونڈنی ہیں اور ان کے کام کو دیکھنا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے معلومات بھی رکھنی ہے کہ ان کا کام کتنا ہو رہا ہے، یعنی وہ نظر آ جاتا ہے۔ آپ ان کی ویب سائٹ کو چیک کریں، ان کا کام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے مضامین چھاپ رہے ہیں، کتنے لوگ ان کے ہاں لکھ رہے ہیں۔ تو ان کی ویب سائٹس کو ہی آپ جب تھوڑا سا دیکھ لیں گے، مانیٹر کر لیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو فراڈ سے آپ نے بچنا بھی ہوتا ہے۔ لیکن گیسٹ پوسٹنگ اٹ سیلف، یعنی کہ اپنے طور پر کوئی غلط کام نہیں ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فراڈ ہے، یہ ایک پازیٹیو کام ہے، لوگ یہ کرتے ہیں اور لوگ اس سے کماتے ہیں۔ تو گیسٹ پوسٹنگ کا کورس آپ ضرور سیکھیں۔ گیسٹ پوسٹنگ اگر آپ کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ ضرور کمنٹ باکس میں آ کر ہمیں بتائیں کہ ان کے لیے یہ تجربہ کیسا رہا ہے، انہوں نے کیسا سیکھا ہے۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں اکثر مختلف کورسز کا یا مختلف شعبوں کے حوالے سے جو آفرز ہیں یا جو لوگ روزگار کما رہے ہیں یا ان کے اپرچونیٹیز ہیں، اس کا ذکر تو کرتا ہوں، لیکن میں عام طور پہ کسی کی پروموشن نہیں کرتا، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کو خاص طور پہ اس کا ذکر کر رہا ہوں تو شاید اس کے کسی کورس کی یا پروموشن کر رہا ہوں۔ یا آپ خود سرچ کیا کریں یوٹیوب پہ، ماشاءاللہ آپ سب ایکسپرٹ ہیں۔ ہماری ایج کے لوگ تو پھر بھی کافی پیچھے ہیں اور لیٹ ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، کمپیوٹر ریلیٹڈ ہیں، جو فرینڈلی ہیں کمپیوٹر انٹرنیٹ کے، وہ بہت ساری چیزوں میں کافی اچھی دسترس رکھتے ہیں، گریپ رکھتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے کام ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو فائبر کا بتا دیا، اسی طرح آپ اور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ جا کر چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کافی اپرچونیٹیز ہیں لڑکے لڑکیوں کے لیے، گھریلو خواتین کے لیے، کہ گھر بیٹھے ہوئے کام کریں اور سیکھیں اور کمائیں۔ اب ڈالر کمانے ہیں، اب آپ نے یہ تو تہیہ کر لینا ہے کہ ہم نے روپے میں نہیں، ڈالر میں کمانا ہے۔ اگر اب روپے میں بھی نہیں کما رہے تو پہلے روپے میں کمانا سیکھیں، اور اگر آپ روپے میں کمانا سیکھ گئے ہیں تو آپ کا اگلا سٹیپ، اگلی منزل یہ ہونی چاہیے کہ اب آپ یہی کام ڈالرز میں کریں اور ڈالرز میں سیکھیں اور ڈالرز میں کمائیں۔ ڈالر میں کما سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ اگر دوسرے کما سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کما سکتے؟
تو یہ مت سوچا کریں کہ جی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو فائبر کا بتایا نا، تو اور بھی اس طرح کے کچھ ہیں پلیٹ فارمز، ان کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود سرچ کر لیجیے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ ساری چیزیں سیکھ جائیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ گیسٹ پوسٹنگ کا کام آپ آئی کاپی فائی پہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئی کاپی فائی بھی اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اسی طرح ایڈ سی بھی ایک کام ہے، ADSY، ایڈ سی بھی ایک پلیٹ فارم ہے، فائبر ہے، پھر لنکڈ ان ہے۔ اس طرح سب چیزوں پہ آپ اپنے اکاؤنٹس بنا کر آپ اپنی سروسز فراہم کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ کلائنٹس حاصل کر سکتے ہیں، کام حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کام پھر آپ دوسری ویب سائٹ کی جو آپ لسٹنگ کرتے ہیں وہاں پر جا کر آپ اپنی سروسز دے کر وہ کام ان کو دے کر آپ اچھی خاصی انکم کر سکتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو بتایا کہ تلمبہ کے عزیز بھائی نے 3 کروڑ روپے کمائے ہیں فائبر سے، تو آپ کیوں نہیں کما سکتے؟ آرٹیکل پوسٹنگ ہی کی ہے نا انہوں نے، اور کیا کیا ہے انہوں نے؟ ہوسٹنگ سیکھی ہے انہوں نے، کنٹینٹ رائٹنگ سیکھا ہے انہوں نے، گیسٹ پوسٹنگ سیکھی ہے، اور مضامین لے کے کلائنٹ سے تو دوسری ویب سائٹس پہ جا کے چھپوا دیے ہیں، اور کیا کیا ہے؟ لیکن یہ کام انہوں نے ایک اس طریقے سے کیا ہے، سمجھ کر کیا ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ فالو کیے ہیں، اس کے رولز ریگولیشنز جو بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر یہ ساری چیزیں سیکھ لیں گے تو چند ہفتے تو لگتے ہیں، ایسا تو کسی کے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ادھر ایک ویڈیو آپ اس کی آپ ختم کریں اور اگلے لمحے سے آپ جو ہے وہ کمانا سیکھ جائیں۔ نہیں، جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر کام کے کچھ اصول ہیں۔ جیسے آپ کسی مکینک کے پاس جائیں گے اور آپ کہیں گے مجھے مکینک بننا ہے، تو وہ مکینک آپ کو ایک دم سے تو نہیں بنا دے گا کوئی اوزار پکڑا کے، وہ کہے گا پہلے مجھے دیکھو۔ تو پہلے آپ اس کے کام کو دیکھیں گے، سیکھیں گے، آہستہ آہستہ آپ اس سے پوچھیں گے تو آپ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح پڑھائی میں بھی ہے کہ پہلے آپ کتاب آپ کے سامنے ہے یا کورس ہے، تو آپ اس کو سمجھنا ہے کہ اس کے چیپٹرز کون سے ہیں، اور ہر چیپٹر کے اندر کیا کیا کام سیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کی مشق کرنی ہے۔ جب پریکٹس کریں گے تو پریکٹس جو ہے وہ آپ کو پرفیکشن کی طرف لے جائے گی۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کافی آپ کو جو ہے وہ ضروری اہم باتیں بتا دی ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور جو آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا آپ کے تجربات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ آپ شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔